خداوند میں میرے عزیزو، خداوند کے بابرکت نام میں آپ سب لوگوں کی سلامتی ہو۔ میرا ایمان ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میری آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے، بلکہ آپ کے ارد گرد کے تمام لوگوں کے لیے دعا ہے خدا سے کہ خدا آپ سب کو بھلا چنگا رکھے۔ آج کا مضمون بڑا زبردست مضمون ہے، جو ہمارے ہی بچوں کے بارے میں ہے، جو یہ 2 یا 3 یا 4 سال کے یا 5 سال کے ہوتے ہیں اور یہ چنگے بھلے ہوتے ہیں، تو اچانک ماحول تب بدل جاتا ہے جب ایک بچہ دوسرے بچے کو دیکھتا ہے جس کے پاس ایک کھلونا ہوتا ہے، اور وہ اپنا کھلونا پھینک کر دوسرے بچے کی طرف جاتا ہے اور اس کا کھلونا چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے میں سچویشن یعنی حالات بڑے نازک ہو جاتے ہیں اور یہ بچے چیخنے لگتے ہیں۔ کئی دفعہ یہ ہمیں بھی دیکھنے لگتے ہیں اور یہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کریں۔ ہماری طرف دیکھ کر وہ کوشش کرتے ہیں، وہ ایسی آوازیں نکالتے ہیں جس میں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے۔ اور خواتین و حضرات، مدد تو یہی ہوتی ہے کہ ہم دوسرے بچے کا کھلونا چھین کر ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں، پھر ان کو بڑا سکون آ جائے گا۔ ایسے میں ہم بھی الٹ پلٹ جاتے ہیں، ہمیں خود سمجھ نہیں آتی کہ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کریں، اور ایسے میں ہم خود بھی ٹانگیاں ٹوکیاں مارنے لگتے ہیں۔ مگر خواتین و حضرات، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسی نازک ترین صورتحال کو بھانپتے ہوئے ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ذرا صبر کرنا پڑے گا۔ ہیومن سائیکالوجی میں یہ بچے جو یہ 3-4 سال کے ہوتے ہیں، یہ سیلفش ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ایگو سینٹرک ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی دوسرے بچے کے ہاتھ میں کھلونا دیکھ کر ایک دم سیلفش ہو جاتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ کھلونا حاصل کر لیں۔ اور دوسری طرف یہ بڑے اناپسند بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے سمجھتے ہیں کہ ان کی انا کو ٹھیس نہ پہنچے، جیسے ہماری بھی انائیں ہوتی ہیں نا، یعنی ہماری بھی ٹور شور ہوتی ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ قائم ہی رہے۔ تو یہ بچے بھی کچھ ایسا ہی ذہن رکھتے ہیں۔ ایسے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچے بڑے عجیب و غریب ہیں، یعنی ان کی سوچ ہی بڑی ستی سی ہے۔ مگر میرے عزیزو، ایسا نہیں ہے۔ ابھی ان کا سافٹ ویئر ویسے ہی ڈیولپ ہوا ہوتا ہے جیسے یہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ اس کے 2-3 طریقے ہیں۔ سب سے پہلے آپ وہ کھلونا لیجئے، ان کو شانت کیجئے، ٹھنڈا کیجئے۔ اگر یہ ہوتے ہیں تو ہو جائیں تو اچھا ہی ہے، اور ان دونوں کو سمجھائیں کہ بچوں 3 منٹ کے لیے یا 2 منٹ کے لیے ایک بچہ اس کھلونے سے کھیلے گا، پھر 2 منٹ کے بعد یہ کھلونا دوسرے کو دیا جائے گا، کیونکہ ان میں سے کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں کمیونیکیشن کا پرابلم ہوتا ہے۔ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چلو یار میں تھوڑی دیر کھیل لیتا ہوں، وہ یہ کھیل لے گا، لیکن وہ ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہوتے۔ آپ ان کو بالکل اسی طرح سے سمجھائیں جیسے آپ کسی بڑے کو سمجھاتے ہیں۔ کچھ بچے تو فوری سمجھ جائیں گے، لیکن کچھ بچوں کو بار بار سمجھانے سے ان کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ اس میں آپ کو صبر کی 2 گولیاں کھانی پڑیں گی، کیونکہ یہ سچویشن آہستہ آہستہ بدلتے بدلتے ہی بدلے گی، کیونکہ یہ بچے آہستہ آہستہ سیکھتے جائیں گے اور بڑے بھی ہوتے جائیں گے۔ جہاں ان کا سیلف اور ایگو خوب سے خوب تر کی تلاش میں نکلیں گے تو آخر کار ان کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو ایک ہی طرح کے کھلونے پکڑائے جائیں، یعنی بہت سے لیگوز ہوں اور ہم مل کر ان کے ساتھ ان لیگوز کو بنائیں۔ اگر یہ فارمولے کام نہ آئیں تو ان کو کسی اور پاسے لگائیں، یعنی ان کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ کوئی پزل بنانا شروع کریں۔ آپ مجھ سے زیادہ بہترین جج ہیں، دیکھیں کہ ان کی اٹینشن کو کیسے ڈائیورٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت جلدی بچے آپ کو اور آپ بچوں کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، اور ان کی ٹریننگ جلدی شروع ہونے کے ساتھ ساتھ جلدی ختم بھی ہو جاتی ہے، اور وہ پھر ایسے بچے بھی بن جاتے ہیں جو اپنی چیزیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا بڑے آرام کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح بچوں کو بڑا ہی پیار کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں کی ہے۔ یہ جن کو ہم ٹنگ پڑنگے سمجھتے ہیں، یہ خداوند یسوع مسیح کے بڑے پیارے بچے ہیں۔ انسان کی کسی روپ میں تحقیر نہ کرنا۔ دنیا میں خدا پھرتا ہے کئی بھیس بدل کر۔ یہ خداوند کے پیارے پیارے بچے جنہیں خدا پیار کرتا ہے، ہم ان کو کیوں نہ پیار کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو خوب برکت دے۔ آمین۔